اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر 63 سال کے بعد اسی مہینے میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنا، آپ کی آمد اس جہان کے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور اس جہان کے لیے مبارک، اور آپ کا واپس جانا اس جہان کے لیے مبارک۔ تو گزارش یہ ہے سب سے پہلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 میں اپنے نبی کا ادب سکھایا ہے، اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو جن القابات سے نوازا ہے وہ بھی پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر مقام، اپنے ہر مرتبے کے کمال کی حد پر تھے اور حد پر ہیں۔ جیسے آپ نبیوں سے بھی افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یعنی آپ اس امت کے بھی سب سے بڑے امام ہیں اور انبیاء کرام کے بھی امام ہیں۔ تو یہ فضائل اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بیان کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ کے علاوہ ان کے اصلی مقام اور مرتبے سے کوئی واقف ہی نہیں۔ ہم جو بھی باتیں کریں گے صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے حبیب کی صدقے میں کرم کرے۔ پھر اس میں ایک یہ بات آتی ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بھی کمال کی حد پر تھے، اس لیے نبوت آپ کے بعد ختم ہوگی، رسالت ختم ہوگی، حد سے آگے کوئی شے نہیں جا سکتی۔ لہذا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا الیوم اکملتکم لکم دینکم، یعنی آج آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو جب دین ہی مکمل ہو گیا، جب دین اپنے ارتقائی منازل طے کر کے آخری منزل پہ آ پہنچا، تو پھر کسی نبی اور رسول کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد حضور کے جو فضائل ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آدم کے بہترین طبقوں سے پیدا کیا گیا، اور میں قرن کے بعد ہر قرن، اور اس کے بعد میں جس قرن میں ہوں اسی سے قرن زمانے کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک میں، یہ بخاری کی حدیث تھی، پھر ایک اور بخاری کی حدیث ہے جس میں کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا نبی ہے اس میں بے شمار صفات بیان کی گئی، کچھ میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ برائی کو برائی سے نہیں دور کرتا بلکہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے اور مغفرت کرتا فرماتا ہے اس کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ میں اس کی روح اس وقت تک قبض نہیں کروں گا جب تک یہ اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ پر لے کر نہ آئے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اندھے دلوں، بہرے کانوں
اور بے حس دلوں کو جب تک کلمہ اول پہ کلمہ حق پہ نہ ڈال دے اس کی روح قبض نہیں کی. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اس کے بعد یہ چیز ہے کہ محبت جو ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ ایمان ہے، اور سب سے زیادہ پڑھ کے عشق کی حد تک محبت. اس لیے اس میں بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت تو آ جائے گی لیکن تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے اور آپ سے محبت کی ہے. تو آپ نے جواب میں اتنا خوبصورت جواب دیا کہ تم پھر اس دن میرے ساتھ ہو گئے. یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے محبت حضور کی، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے فضائل حضور کو، جتنی نعمتیں، جتنی برکتیں، اس کے بعد رحمت کا لفظ لوگوں نے سنا تھا لیکن رحمت کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا تھا. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ سر سے پاؤں تک مجسم رحمت ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اب جتنی بھی ان کی صلاح، جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنی بھی باتیں کی جائے کم ہے. پھر ایک مسلم کی حدیث ہے کہ آپ سے کسی شخص نے کہا کہ حضور کافروں کے لیے بد دعا کیجیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو آپ نے کہا کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کر آیا. تو اس سے حضور کے اخلاق کا، اس معیار کا آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کس مقام پر تھے، اور عام لوگوں کے لیے کتنی محبت تھی. اور قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ آپ صرف ایک خاص گروپ کے لیے نبی نہیں ہیں بلکہ پوری کائناتوں کے نبی اور رسول ہیں. ہر انسان کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اس مہینے میں آئے، ہماری بڑی خوش نصیبی، بڑی رحمتیں، برکتیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تقاضائے محبت کیا ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی بات ٹالی نہیں جاتی، اس کی بات مانی جاتی ہے. تو اگر آج ہم حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم آپ کے ارشادات پر کتنا چلتے ہیں، اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. ہم آپ کی کئی باتوں کو کتنا مان رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. عشق تو ہے رسول سے، تو رسول کے حکم سے بھی عشق ہونا چاہیے. تو نماز سے بھی محبت اور عشق، جو بات رسول کہے گا اس سے محبت اور عشق. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ تقاضۂ محبت اور تقاضۂ عشق رسول کیا ہے، اتباع رسول. اور اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت رکھتے ہو، تو میری پیروی کر لو، میری اطاعت کر لو، میری اتباع کر لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جو شخص اتباع رسول میں آ جائے، جو مسلمان امتی وہ محبوب خدا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو اگر آپ کی اتباع سے اگر ایک عام شخص، عام امتی اس مقام پہ پہنچ جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کتنے قریب ہیں اور اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے
کہ اتباع رسول ہی محبت رسول ہے، اطاعت رسول ہی محبت رسول ہے، عشق رسول بھی یہی ہے۔ تو اگر ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، آپ سے عشق کی بات کر رہے ہیں، آپ کی بات بھی ہمیں سننی چاہیے، اس پر توجہ بھی دینی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی جان ہے، ساری کائناتوں کی جان ہے، میرے بھی جانے جانا، آپ کے بھی جانے جانا، تو کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم۔